اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسے الفاظ لے کر آئے ہیں جنہیں حروف نفی کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا میں آپ کو ترجمہ سمجھاؤں گا مثالوں کے ساتھ، بالکل ایسی مثالیں جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئی ہیں۔ یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ کسی چیز یا بات کا انکار کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو حروف نفی کہتے ہیں۔ مثلاً لام الف لا، یہ ہے لا، اس کا مطلب نہیں۔ اب اس کی مثال ایک رینڈملی آپ سمجھ لیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا نہیں۔ یہ ہے ما، ما اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ ما ہم بمؤمنین، نہیں تھے وہ مومن، یا ما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ ما کانوا یعقلون، نہیں تھے وہ عقل والے۔ تو ما کا مطلب نہیں آ رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اب لم ہے، اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ تین ایسے الفاظ یا چار ایسے الفاظ جو نہیں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، ایکوریٹ، لم، نہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن میں ایک واضح مقام پر ہے۔ لن، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، وہ ہرگز صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ غیر، نہیں ہے، واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ لیس، نہیں ہے۔ اب الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ لیس، نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ہے لیست الیہود علی النصارى، تو لیست، لیست نہیں ہے، اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ الیہود علی شیء وقالت النصارى، قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے یہودی کسی بھی حقیقت پر۔ تو لیسا نہیں ہے، لیست نہیں ہے۔ لا، اس کا مطلب بھی نہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ما، اس کا مطلب بھی نہیں۔ لم، اس کا مطلب بھی نہیں۔ لن، اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ غیر، اس کا مطلب نہیں ہے۔ لیسا، اس کا مطلب نہیں ہے، اور لیست اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ذرا مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے ان کا مطلب قرآن میں واضح کیا گیا ہے۔